بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ہماری 69 آیات ہوگی، آج ہم آیت نمبر 70 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے، وقولوا، اور کہا کرو، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ اگلی دیکھتے ہیں۔ یصلح، سوار دے گا، لکم، تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم، اور یغفر، بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، ومن یطیع، اور من جو یطیع، فرما برداری کرے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، فقد، تو بے شک، فازا، اس نے کامیابی پائی، فوزاً عظیماً، بڑی کامیابی۔ ان دو آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے، سچی اور حق بات کہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سچی، درست، حق اور انصاف کی بات کہا کرو، اور اپنی زبان اور اپنے کلام کی حفاظت رکھو۔ یہ سب بلائیوں کی اصل ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا، تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اس نے دنیا و آخرت میں بڑی کامیابی پائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان ٹھیک رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اسے بچانا بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بعد زبان سنبھالنے کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، ورنہ یہ بھی تقوی میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت تمام بلائیوں کی اصل ہے، اس لیے دیگر کاموں کے لیے 2 عضو ہیں، اور بولنے کے لیے 1 زبان، اور وہ بھی ہونٹوں کے پھاٹک میں بند اور 32 دانتوں کے پہرے میں قید ہے، تاکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زبان کو بے قید نہ رکھا جائے۔ زبان کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کے لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے، اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دے۔ انسان کے اعضاء میں سے زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی آفات اور گمراہیوں سے بچنے میں لوگ سستی کرتے ہیں، اسی طرح اس کے جالوں اور رسیوں سے بھی نہیں بچتے۔ حالانکہ انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 72 دیکھتے ہیں۔ انا، بے شک، عرضنا، ہم نے پیش کی، امانت، امانت،
السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا تو انہوں نے انکار کیا، ان کے یحملنا وہ اٹھائیں اس سے، وا اور اشفقنا ڈر گئے، منہا اس سے، وحملہا اور اٹھا لیا اسے، الانسان انسان نے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، ظلوماً بہت زیادتی کرنے والا، جہولاً بڑا نادان۔ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی۔ اس آیت میں امانت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 5 قول درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں امانت سے مراد طاعت و فرائض ہیں، ان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، انہی کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، اگر وہ انہیں ادا کریں گے تو ثواب دیے جائیں گے، اور نہ ادا کریں گے تو عذاب کیے جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، سچ بولنا، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا۔ نمبر 3، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا اور جن کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم نے فرمایا تمام اعضاء، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب امانت ہے، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ نمبر 5، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ امانت سے مراد لوگوں کی امانت اور عہدوں کو پورا کرنا ہے، تو ہر مومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے، نہ اس کافر کے جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اور یہ خیانت نہ قلیل امانت میں ہو نہ کثیر میں۔ ان 5 اقوال میں پہلے 4 اقوال تو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی قوت سے نواز کر جو احکام کا پابند بنایا ہے وہ مراد ہے، اور 5 قول میں اس مفہوم کی ایک خاص صورت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمائی، پھر ان سے فرمایا کیا تم اس امان کو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے عرض کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تم انہیں اچھی طرح ادا کرو تو تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر نافرمانی کرو تو تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہمیں نہ ثواب چاہیے نہ عذاب، ہم بس تیرے حکم کی اطاعت گزار ہیں۔ ان کا یہ عرض کرنا خوف اور خشیت کے طور پر تھا اور امانت اختیار کے طور پر پیش کی گئی تھی، یعنی انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ اپنے میں قوت اور ہمت پائیں تو اٹھائیں ورنہ معذرت کر دیں۔ اس امانت کو اٹھانا لازم نہیں کیا گیا تھا، اور اگر لازم کیا جاتا تو وہ انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تھی مگر وہ اسے نہ اٹھا سکے، کیا تم اس کی ذمہ داری کے ساتھ اسے اٹھا سکو گے؟ تو آدم علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ آگے نمبر 73 دیکھتے ہیں۔ لیعذبا تاکہ عذاب دے اللہ المنافقین والمنافقات منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین اور اللہ توبہ قبول فرمائے گا ایمان والوں، والمؤمنات اور ایمان والیوں کی، وقال اللہ اور اللہ ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں
اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ انسان نے اللہ عز و جل کی طرف سے دی گئی امانت کو اٹھا لیا اور اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اس آیت مبارکہ میں امانت پیش کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ منافقین کا نفاق اور مشرکین کا شرک ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے، اور مؤمنین جو امانت کے ادا کرنے والے ہیں ان کے ایمان کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، ان پر رحمت و مغفرت کرے، اگرچہ ان سے بعض طاعات میں کچھ تقصیر بھی ہوئی ہو۔ یہ تھی ہماری سورہ احزاب کی آخری آیت، اور اس کی تفسیر ہماری الحمدللہ سورہ احزاب بھی ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔